جب تک جنتا کانگی رہے گی، جنگ رہے گی، جنگ رہے گی۔ ارے بھائیوں، بلوچستان میں تو آپ روز سبسڈی دے رہے ہیں۔ نالے اللہ کی صفائی کے لیے ہر سال 30 ارب روپیہ دیا جاتا ہے۔ میٹرو بس پہ ہر سال 100 ارب روپیہ سبسڈی دی جاتی ہے۔ یار ہمارا 9 ارب بادشاہ ڈیم بناتے ہیں تو آپ ہمارے یہاں ڈبوتے ہیں تو ڈیمر کو، لیکن سبسڈی دینے پہ آپ لوگ مر رہے ہیں۔ کیا ہم خیرات مانگ رہے ہیں؟ میں اپنا یوسف بھائی کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ معاہدہ کراچی کے تحت حکومت پاکستان کے ساتھ، وفاق کے ساتھ ایگریمنٹ ہے کہ تا فیصلہ کشمیر ہماری ہر ضروریات یہ پورا کریں گے۔ جبکہ ہمیں تعلیم نہیں ہے، ہمیں بجلی نہیں ہے، کوئی سہولیات نہیں ہے۔ کیا آپ سب کو کوئی سہولیات میسر ہے؟ 9 نمائندے الیکٹڈ ہیں بیوروکریٹ کے علاوہ، ٹیکنوکریٹ کے علاوہ۔ ان 9 نمائندوں نے ابھی تک جی بی اسمبلی میں اس سبسڈی کے خاتمے کے لیے کیا بیان دی ہے اور اس پر کیا مذمت کی ہے اور عوام سے کس طرح اظہار ہمدردی کی ہے، وہ سٹیٹمنٹ آپ پرنٹ میڈیا پر دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو احتجاج ہے یہ آل پارٹیز کانفرنس کا فیصلہ ہے عوامی ترجمانی کرنے کے لیے۔ اس میں میرے بلوچستان کے تمام مکتب فکر کے، تمام مسلک کے، تمام سیاسی پارٹیوں کے، انجمن تاجران کے اور بار کونسل کے مکمل تعاون اور حمایت حاصل ہے، اور انشاءاللہ اس سبسڈی کے بحالی تک ہم آج تو صرف ان بزرگوں کی حکم پر علامتی احتجاج کیے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان اکابرین کے حکم پر انشاءاللہ کوئی نہ کوئی آج کوئی ڈیسیجن ہو جائے گا، الٹیمیٹم دیں گے۔ اس ٹائم تک ہمیں اس سبسڈی ایشو کے معاملے کو ختم نہیں کریں گے تو انشاءاللہ ہم ایسے احتجاج کریں گے کہ پورا گلگت بلتستان انشاءاللہ ہم بیک وقت جام کریں گے۔ معذور حکومت سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ہوش میں آ کر یہ اس گندم سبسڈی کو برقرار رکھیں، ورنہ ہماری ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی۔ صرف گندم سبسڈی پہ نہیں رہے گی، ہماری ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی انشاءاللہ۔ جو کل جو کانفرنس کیے ہیں امجد ایڈوکیٹ نے، اس نے جو باتیں جو بکواسات بکے ہیں میں اس کی طرف بھی نہیں جاتا ہوں۔ امجد ایڈوکیٹ صاحب، آپ منافقت چھوڑیں۔ آپ کے وزراء اسکردو میں آ کر کچھ اور باتیں کہتے ہیں، آپ پریس کانفرنس کر کے کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں یہ ہمیں سمجھائے۔ ایک دوسری بات، حفیظ الرحمان، آپ ہمیں یہ پیغام دلا رہے ہیں، ہمیں سمجھائے کہ سبسڈی کیا جی یہ گندم سبسڈی کس قانون کے تحت برقرار رکھنی جائے، ہمیں سمجھائیں۔ حفیظ الرحمان، آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ سے یہ سوال کہنا چاہتا ہوں، آپ گلگت بلتستان کے 5 سال وزیر اعلیٰ رہے، کس بنیاد پر وزیر اعلیٰ رہے ہیں؟ علامتی احتجاج نام سے ہی واضح ہے، علامتی ہے۔ صرف ایک آپ کو اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر مطالبات تسلیم ہو گئے تو اگلا دھرنا، اگلا احتجاج نہیں ہوگا، لیکن اگر شنوائی نہیں ہوئی، ہمیں نظر انداز کیا گیا تو اگلا لائحہ عمل شاید اس سے زیادہ سخت ہوگا۔ میں جذباتی تقریر نہیں کروں گا، 2-4 باتیں آپ کی سماعتوں کے نظر کروں۔ سب سے پہلی بات، میں دیامر کے علماء کرام، دیامر کے بزرگان، سرکردگان اور عوام سے یہ اپیل کروں گا، جب سید مہدی شاہ بلتستان کے وزیر اعلیٰ تھے تو سبسڈی کا سب سے بڑا پاورفل احتجاج بلتستان سے شروع ہوا، اور ہم نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ کو مجبور اعلیٰ بنا دیا۔ اور گلگت میں جب حفیظ الرحمان گلگت کے وزیر اعلیٰ تھے، گلگت کے اکابرین نے، گلگت کی عوام نے حفیظ الرحمان کو مجبور اعلیٰ بنا دیا۔ آج دیامر کی عوام سے، دیامر کے قائدین سے، دیامر کے علماء کرام سے، بلتستان یادگار چوک سے ہمارا یہی ایک ہی مطالبہ ہے
हमारे वजीर आला जो भी थे हमीजुर रहमान सैयद मेहदी शाह मजबूर आला थे, माजूर आला नहीं थे। आज आपके पास एक माजूर आला मौजूद है। आप खड़े हो जाएं, अपने माजूर आला को मजबूर आला बना दो। उसके बाद देखते हैं ये बल्तिस्तान और दियामर के दरमियान इख्तिलाफात, गिलगित और हुंजा के दरमियान इख्तिलाफात, ये सारे खत्म हो जाएंगे। सिर्फ दियामर की आवाम एक दफा अपने हल्के से जनाब वजीर आला मजबूर आला माजूर आला के हल्के से खड़े हो जाए। ये पेट का मसला है, ये हुकूक का मसला है, ये आइन का मसला है। यहाँ पर मजहब की कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई सियासत की बात नहीं है। हफीजुर रहमान है, हमें फिर धरने देने पर मजबूर किया गया। खालिद खुर्शीद साहब आए, फाइनेंस बिल लगाकर हमें फिर यादगार पर बैठने पर मजबूर किया। और आज हाजी गुलबर साहब आए, उसका भी यही पहला जो कारनामा है कि आज गिलगित बल्तिस्तान के 22 मुकामात पर अवाम रोड पर खड़े हैं। कबीर मुस्ताकिबी साहब, मैं आपको बताता चलूं, सबसे पहले इस गंदम सब्सिडी के खिलाफ 12 रोड टांगेर के अवाम रोड पर निकले हैं। इसके बाद चिरास के अवाम पिछले 2 दिन पहले सिद्दीक अकबर चौक पर जमा थे। आज भी पूरे चिरास के अवाम सिद्दीक अकबर चौक पर जमा है। हम किसी मसलक को खिलाफ नहीं है, हम किसी मकतब के खिलाफ नहीं है, हम किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं है, हम किसी पार्टी के भी खिलाफ नहीं है। हम उस कुर्सी के खिलाफ है जिस कुर्सी पर बैठकर लोग हमारे जो है ना आवाम के खिलाफ जालिमाना फैसले करते हैं। आज के लिए एहतजाज अगर आपको गिलगित बल्तिस्तान की आवाम से मोहब्बत है तो पब्लिक में खड़े हो जाए, आवाम के साथ खड़े हो जाए तो यकीनन आपको इज्जत देंगे। मैं आपको बताता चलूं, अवामी शरीफ कमेटी गिलगित बल्तिस्तान सर जोड़ रहा है। गिलगित में पहले हमारे साथ मसला यह था कि गिलगित में जो ग्रुप था, अब हम सब की कोशिशों से, अवामी साहब की कोशिशों से वहाँ दोनों ग्रुप इकट्ठे हो गए हैं। आज पूरी गिलगित में अलामती एहतजाज है। इसके बाद हम धरने की तरफ जाएंगे। आप तमाम से गुजारिश है कि आप ज़हनी तौर पर तैयार रहे। जब तक हम धरना नहीं देंगे शायद हमारे मसाइल हल होने में वाले नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा, मुझे इधर बोलना इसलिए जरूरी था। अभी एक कमेटी तश्कील दी जा रही है, दी जा चुकी है। बस इसमें अभी नाम ऐड होंगे तमाम पार्टियों के जितने भी इधर लोग मौजूद हैं। तो हमें इस वक्त इस चीज की जरूरत है, एक कौम बनने की। कौम बनने की हमें जरूरत है। ना हमें इस टाइम कोई पीपल्स पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बनने की जरूरत है, ना पीटीआई का रिप्रेजेंटेटिव बनने की जरूरत है, ना नून लीग का कोई रिप्रेजेंटेटिव बनने का जरूरत है, ना किसी मजहबी जमात का रिप्रेजेंटेटिव बनने की जरूरत है। तो अभी हालिया दिनों जो गंदम के इशू पर महकूम और मजलूम आवाम को फिर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद हुकूमत और जो अपोजिशन है, ये दोनों जिम्मेदार हैं। हमेशा से हमें यह बेवकूफ बनाकर रखा जाता रहा कि हुकूमत जिम्मेदार है। अगर हुकूमत जिम्मेदार है तो अपोजिशन किधर है? अपोजिशन में बैठे हुए नुमाइंदे किधर है? किधर निकले आपके लिए ये सड़कों पर? दिखाए, हमें तो नजर नहीं आता हमारे शहर का नुमाइंदा कहीं पर भी। बाकी रियासती इदारों को भी मेरी तरफ से ये पैगाम है, हम न किसी से डरेंगे न किसी से झुकेंगे। चाहे आप हम पर जितना प्रेशर लगाए, जितना दबाव लगाए, और ना ही हम किसी के मुखालिफ हैं। चंद लोग हमारी वीडियोस दिखाकर अगर आपसे पैसे बटोरते हैं, वो सरकर्दा बन के बटोरे या वो सियासी अकाबरीन बन के बटोरे, तो उसके हम कोई जिम्मेदार नहीं है। हम इस मजलूम आवाम के साथ पहले भी थे, आइंदा भी रहेंगे, और आवाम भी मायूस ना हो। इंशाअल्लाह अभी तहरीक पास दरान इसकर्दू ने जो ज़ेर एहतमाम इन तमाम बुजुर्गों, उलमाए कराम और तमाम सियासी जमातों ने जो हमें हुक्म किया था, तो उस हुक्म की तामील रखते हुए हमने शॉर्ट नोटिस पे आवाम को रिक्वेस्ट की कि आप आए। इंशाअल्लाह आवाम
یہ جو مسئلہ سبسڈی کا ہے، یہ قوم خیرات مانگنے والی قوم نہیں ہے. یہ سن لیں، یہ جو مقتدر وفاق میں ہوں یا صوبائی حکومت میں ہوں، یہ قوم غیرت مند، شجاعت مند، محنت کش قوم ہے. یہی قوم ہے جنہوں نے تجھے پال رہا ہے. یہ قوم ہے جنہوں نے تجھے سبسڈی دیا ہوا ہے. مجھے بتائیں، جتنے بھی گلگت بلتستان کے اندر صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، یہاں ایئرپورٹ کے حوالے سے جتنی زمینیں اس قوم نے اپنے پیٹ سے کاٹ کے تمہیں دیا ہے، یہ تمہاری باپ کی جاگیر تو نہیں تھا؟ یہ تمہاری باپ کی جاگیر نہیں تھا؟ تو ہمیں کیا سبسڈی دیں گے؟ کیا تمہیں زکوٰۃ کے خرو میں ہمیں شامل کرتے ہو؟ ارے 17 گریڈ سے اوپر جتنے بھی ہیں وہ کل بھی ہمارے صدقے کھاتے تھے، آج بھی ہمارے صدقے کھا رہا ہے. کیا ہے؟ لہذا ہمیں ہوشیار، ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے. اسی مسئلے سبسڈی کو ایک چیلنج ہے اس وقت. یہ چیلنج کیا ہے؟ پچھلی دفعہ اگر سبسڈی کا مسئلہ حل ہوا ہے، پوری جی بی کے عوام نکلے، پارٹی نکلے، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں اگر وہ سبسڈی کا مسئلہ حل ہوا ہے آغا علی رضوی کی قیادت کی وجہ سے، بلتستان کی وجہ سے. لیکن اس دفعہ ہمیں للکارا ہے، چیلنج کیا ہے. اے سرزمین بلتستان کی جوانوں، بزرگوں، جنہوں نے ٹیسٹ کو ناکام کیا، جنہوں نے سبسڈی کو ناکام کیا، آج میں تمہاری درمیان آ کر اس سبسڈی کو ختم کرتا ہوں. کیا نہیں یہاں پہ آ کر؟ یہ چیلنج ہے نا ہمارے لیے. اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اس چیلنج دیا ہمیں. اور تمام اضلاع کے ضلعی انتظامیہ کو سہولت کاری کے طور پر عمائدین، شہریان، مختلف نام کے ذریعے سے وہاں بلا کر چائے پلا کر ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ عوام میں کہے یہ فوائد ہے اس سبسڈی کو بڑھانے کی. یہ جو وہاں پر انہوں نے سہولت کاری شروع کیا ہے، آپ نے ان تمام سہولت کاری کی سازشوں کو اپنی وحدت اور غیرت، حمیت اور یہاں پر احتجاج میں شامل ہو کر ان سہولت کاروں کی تمام سہولت کاری سازشوں کو نیست و نابود کرنا ہے. ہم نے جماعت کے ساتھ نہیں دینا ہے، ہم نے آغا کے ساتھ دینا ہے. اگر ان کے ہاتھ مضبوط کریں، لیکن جو ہماری آواز ہے، خدا کو شکر کرے بہت سے لوگ یہاں پر آپ کی آواز بن کر مختلف ایشوز پہ یہاں پہ آتے رہتے ہیں. کہاں ہے دوسری قوم میں، کہاں ہے دوسرے صوبوں میں؟ لیکن یہاں پر ہے، نہ بھی آئے لوگ، لیکن جو درد رکھنے والے ان کے اپنے ذات کا مسئلہ نہیں ہے، غریبوں کا مسئلہ ہے. چاہے ہسپتال کا مسئلہ ہو، چاہے زمین کا مسئلہ ہو، چاہے ٹیکس کا ایشو ہو، چاہے گندم کا ہو، چاہے بجلی کا ہو، چاہے پانی کا ہو، وہ یہاں پر آ کر آپ کی آواز بن کر جب یہاں سے بولتا ہے تو ہمارا بھی حق ہے ان کے ساتھ ہم ضرور دیں انشاءاللہ. جو مقتدر ادارے ہیں جن کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں ہیں، جن کے اشارے پہ یہ چیزیں ہو رہی ہے، جن کے مشورے سے یہ چیزیں ہو رہی ہے، اگر وہ لوگ اپنے فیصلے کو واپس نہیں لیتے تو انشاءاللہ یہ علامتی احتجاج بڑے عظیم دھرنے میں تبدیل ہوگا. تمہیں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملیں گے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو، چاہے وہ دوسرے صوبائی اور وفاقی حکومت کو چلانے والے خلائی مخلوق ہو. جو بھی ہو، جہاں سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں اور جن کو جناب علی مختلف ایشوز پہ آگے کر کے عوامی ایشوز کو دبانے کی کوششوں میں مصروف ہے، وہ لوگ سن لو جو اس ایشوز کو خراب کرنا چاہتے ہیں
جو اس ایشوز کو مشتفی اور جناب علی لوگوں کے سامنے مختلف انداز میں پیش کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھو تمہیں جو لوگ سکھا رہے ہیں اس سے زیادہ عوام کی طاقت ہے. تمہارے منہ کو بند کرنا عوام جانتے ہیں. انشاءاللہ ہم ایک ہیں. آج یہ آپ دیکھ رہے ہیں تمام پارٹی، سیاسی مذہبی پارٹی، سول سوسائٹی، ایکشن کمیٹی، ہمارے لوکل پارٹی، تمام یہاں پہ جمع ہے. یقیناً ایک دوسرے پہ تنقید ہونی چاہیے. تنقید کو میں برا نہیں سمجھتا، تنقید ہونی چاہیے. تنقید سامنے ہو اور تنقید کو سامنے سننے کا جرات بھی ہو، یہ ضروری ہے. لیکن یہ نہ سمجھے دوسرے لوگ کہ ہم ادھر ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں تو اس میں اختلاف ہے. ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تمام پارٹی ایک ہے. انشاءاللہ یہاں سے کوئی بھی ہمیں حکم دے دے، خصوصاً جناب اطہر غلام صاحب نے جو 30 کا ڈیٹ دیا ہے، اس سے پہلے یا اس کے بعد غلام اطہر صاحب دن کو ٹائم دے دو، رات کو ٹائم دے دو، جس ٹائم دیں گے عوام جم کے آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. عوام جوک در جوک یہاں پہ آنے کی وجہ سے ہے. اگر اس کے بعد ٹیکسی موومنٹ کامیاب ہو گئے تو بھی عوام کی وجہ سے ہے. اور پچھلے سال بھی جو احتجاجی دھرنے ہوئے غلام اطہر کی قیادت میں، لوگ اس کو بھی مشتبہ کرنا چاہتے ہیں. نہیں، کامیابی ہے. اگر اس وقت دھرنا نہ دیتا تو میں یقین سے کہنا چاہتا ہوں گندم کا مسئلہ قیمتیں اس وقت بڑھائی جانی تھی. مجھے پتا ہے ہم نے اپنے نمائندوں کو بھی اس وقت ٹارگٹ دیا تھا. سامنے کہا تھا اگر یہ لوگ خالد خورشید ہو، چیف سیکرٹری ہو یا کوئی بھی ہو، اس وقت بھی اگر گندم سبسڈی کو اوپر لے جاتے، اس وقت بھی ہم اپنے نمائندوں کو لے کے میدان میں آ جانا تھا. آج بھی غلام اطہر صاحب اور شیخ زاہدی صاحب اور دوسرے برادران، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، آج حکم دے دے، کل حکم دے دے، اس کے بعد حکم دے دے، جس وقت ضرورت ہو آپ حکم دے دے. خدا کی قسم اپنے نمائندوں کو اسمبلی چھوڑو، گھر چھوڑنے پہ مجبور کروں گا. میں ادھر آنے تنہا لینے کے لیے ہم نے سیاست نہیں لڑی ہے. انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ لوگوں سے، آپ حکم دے دیں. آج حکم دے دیں، کل دے دیں، پرسوں دے دیں، آپ جس ٹائم پہ حکم دے دیں. وقت آئے گا، میں یہ کہہ رہا ہوں وقت آئے گا. وقت آنے پہ سب کچھ واضح ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ کو پتہ چل گیا ہے ایک دفعہ وقت آنے پہ کون بکتا ہے، کون بک جاتا ہے، سب کو پتہ ہے. سب کو پتہ ہے. آئندہ بھی پتہ چلے گا انشاءاللہ. آئندہ بھی پتہ چلے گا. نہیں، ہم عوام کے ساتھ ہیں. میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں، اگرچہ میں بزرگان سے اختلاف نہیں رکھتا، لیکن یہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ یہ مت کہو اپنے اچھے مخلص اگر کوئی ہمارے نمائندے ہیں تو ان کو چھوڑ کے آنے کے لیے نہیں. انشاءاللہ ہم غداروں کو اسمبلی چھوڑنے پہ مجبور کریں گے. عوام کی خدمت کرنے والے ہیں، ہم ان کو دوبارہ لائیں گے. ان کو موقع دینا چاہیے. غلطیاں سب سے ہوتی ہے. بتائیں مجھے، انشاءاللہ ان کے گریباں پکڑ کے میں ادھر حاضر کروں گا. اگر 30 تک اس آرڈر کو واپس نہیں لے آتے تو انشاءاللہ اگلا لاہ عمل سخت سے سخت تر ہوتا جائے گا. تیار ہیں آپ لوگ؟ تیار ہیں آپ لوگ؟ تیار ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے. ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے. ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے. بحال کرو، بحال کرو سبسڈی، بحال کرو، بحال کرو، بحال کرو سبسڈی، بحال کرو. انشاءاللہ پھر اس کے بعد یہ نہ کہنا کہ جناب علی مسئلے کا ہم حل کریں گے، پھر آپ کے ہاتھ سے جائیں گے تو ہمارے ہاتھ سے جائیں گے. تم سبسڈی پہ نہیں رکے گا، انشاءاللہ تمہارے گریباں تک ہمارے ہاتھ پہنچیں گے انشاءاللہ. بجلی کا بھی مسئلہ ہے، دوسرے مسائل بھی ہے. انشاءاللہ فوقتاً فوقتاً ان پہ گفتگو ہوتی رہے گی. دعا کرتا ہوں خداوندہ وہ 70 روپے والا گندم پہ دیا تھا تو 70 روپے کیوں نہیں رہا اب تک، یہ 2000 میں کیوں گیا اس کا ریٹ؟ تو اس کا جواب یہ ہے تم جیسے بے غرض لوگوں کو ہم ووٹ دیتے رہے، اس لیے
लद्दाख करगिल में 28 अशिया पर सब्सिडी है और वो बरकरार है। यहाँ प्याज के टिकट पर सब्सिडी था, नमक पे सब्सिडी था, मिट्टी के तेल पे सब्सिडी था, यानी कि हर चीज पे अशिया 28 अशिया पे यहाँ पे भी सब्सिडी था। लेकिन हम लोगों ने तुम जैसे बेगैरत और तुम जैसे मफाद परस्त लोगों को मुंतखब किया जो वफा में अपने लिए मुराद लेते रहे और कौम को सौदा करते रहे। इसलिए ये गंदम रह गया है, ये गंदम का रह गया है। प्याज हमसे खत्म हो गया, प्याज के टिकट पे सब्सिडी खत्म हो गया, मिट्टी के तेल पे खत्म हो गया, नमक पे खत्म हो गया, चीनी पे खत्म हो गया। लेकिन ये सब्सिडी ना तुम ना तुम्हारा गोबर खत्म नहीं कर सकेंगे। 8, 10, 15 सालों में जो है ना, इस काम के अलावा इनका और काम नहीं देखा। ठीक है जी, अपने नुमाइंदों को जो खालिद खुर्शीद के हक में नारे लगाते हैं, जो हफीजुर रहमान के हक में नारे लगाते हैं, जो मेहंदी शाह के हक में नारे लगाते हैं, उनको नवाजने के अलावा इस असेंबली और इस जीबी काउंसिल का कोई काम नहीं देखा। आप स्कर्दू से इसका ऐलान करें 30 तारीख तक गवर्नमेंट 30 नवंबर तक गवर्नमेंट ये सब्सिडी वाला मामला हल करते हैं तो ठीक, वरना 30 तारीख को पूरा जीबी जाम होगा, कोई दुकान कोई नहीं लगाएगा। पाकिस्तान की तारीख का बड़ा जलसा होगा।